دیکھ لیا عرب کو؟ یہ لال رومال عرب نہیں ہوتے، یہ تو سپاٹ چہرے ہیں، یہ عرب ہے۔ میں نے کہا تم نے خارجیوں کو دیکھا، عرب کو نہیں دیکھا؟ ہم نے میں عرب میں رہا، ایک مجھ سے کہنے کا حضور میں عرب میں رہا 20 سال، میں نے یہ کبھی چراغے نہیں دیکھے۔ میں نے کہا تم وہاں تو پنچر لگاتا، تم عرب میں پاسپورٹ دکھا، میں نے کہا پنچر لگے یہاں پر، ہم دھاندلی کرتا ہے تو ہم کو ڈراتا ہے، ہم نے عرب۔ ابے میں نے کہا عرب تم نے ویزا لگا کر دیکھا؟ ہم نے قرآن کی آیتوں میں دیکھا ہے ہم کو۔ بولے نا سبحان اللہ، ہم نے بخاری کے صفحوں پر دیکھا ہے انہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری سیرت کے دوران دیکھا ہے۔ جن چوڑوں کو تو نے دیکھا ہے وہ چوڑے ہیں، اور جس علی کو ہم نے دیکھا ہے وہ عرب مطلق۔ کوئی روم میں آنے کی ضرورت نہیں، حرم کے امام ہے۔ اور میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ، حرم کے امام ہے۔ مروان کہاں کا تھا؟ بیت المقدس کا امام تھا، وہ بھی تو حرم کا امام تھا۔ اور ہمارے علماء نے کہا پکا لنٹی تھا وہ، حضرت حسن کو گالیاں دیتا تھا وہ، امام حسین کو گالیاں دیتا تھا۔ بخاری اٹھا کر دیکھیں کتاب الجنائز اور کتاب الحج، گالیاں دیتا، حضرت عائشہ کی توہین کرتا تھا، صحابہ کی توہین کرتا تھا۔ یزید کا دلال تھا، عثمان غنی کے قتل میں اس کا ہاتھ تھا، یزید کو خلیفہ بنانے میں اس کا ہاتھ تھا۔ اس کا باپ اتنا بڑا بدبخت تھا کہ سرکار اپنے حجرے میں تھے اور وہ خبیث دروازے کی کناریوں سے دیکھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا نکالو اس لعنتی کو یہاں سے، اتنا بڑا گناہ روئے زمین پر کسی بندے نے نہیں کیا ہوگا جو حکم نے کیا تھا۔ سرکار کو دروازے کی کناریوں میں سے سرکار اب موجود ہے اپنے حجرے کے اندر اور دروازہ بند ہے، وہ خبیث دروازوں کی جھیریوں میں سے حضور کو دیکھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا نکالو اس خبیث لعنتی کو مدینے سے باہر۔ یہ مروان ہے اور تھا پکا مسجد نبوی کا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا مسجد نبوی کی ادب کرتے ہیں، ادھر یزید کے گھوڑوں کی ادب نہیں کرتے۔ دارمی اٹھا کر دیکھ، پوری مسجد کو یزیدیوں نے گھوڑوں سے بھر دیا تھا۔ ہم گھوڑے اور یزید کے گدھوں ڈنگروں خچروں کا ادب نہیں کرتے، ہم ان عرب والوں کا ادب کرتے ہیں جو عمر کا بیٹا ہے اور قریشی ہے، عدنانی ہے، اصل النسل ہے، عربی ہے۔ جب جاتے ہیں رسول اللہ کے روزے پر تو شاگردوں کو کہتا نا مزار شریف پر نہیں، چلو حضور کے منبر پر۔ قاضی یاس اٹھا کر دیکھیں، منبر پر آتے۔ یہ اہل عرب کا مزاج بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کس کا؟ اب ذرا متاثر عرب سے تشریف لائیں، ان سے ڈائریکٹ پوچھیں عرب سے تشریف لائیں، وہی حضرت القمہ والا، ان سے پوچھا سیدی شہداء کے روزے پہ جا کر کون؟ میں نہیں جانتا۔ تو میں نے کہا چلو دفعہ یہاں سے، تمہاری کیا ضرورت؟ جب تمہارے آقا کو نہیں مانتا تیری عزت تو تھی اس وجہ سے نا، تیری عزت تو تھی ان کی وجہ سے۔ اگر تو ان کو نہیں مانتا تو تیری گاڑی کو ہم نے چاٹنا ہے، تیری سندوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ توجہ رکھے میرے دوست، اور بات ختم کر رہا ہوں۔ پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب۔ میرے امام نے ایسا تو نہیں کہا، میرے امام نے عرب کی تعظیم کی ہے، نجدیوں کی نہیں، خارجیوں کی نہیں، اور عرب کی بھی تعظیم مصطفیٰ کے جوتوں کی وجہ سے ہے۔ جو مصطفیٰ ہی کو نہ مانے، اور میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں۔ ہمارے وہاں پر طالبان کے ایک سپورٹر ہیں مولوی عبدالحق صاحب، وہ مر گئے ہیں، اس کا بیٹا ہے سمیع الحق، بڑے طالبان کے سپورٹر ہیں، خوب سپورٹ کرتے۔ تو حرم کا امام ابھی آیا تھا ہمارے وہاں 7 دن کے لیے، کیونکہ بولے کعبہ بچاؤ کعبہ بچاؤ کعبہ بچاؤ، پاکستان کی فوج چاہیے کعبہ بچاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ جب کسی مزار پر دھماکہ ہوتا ہے تو تم کہتے کیا ولی بچا نہیں سکتا؟ تو میں نے کہا کعبہ تو اللہ ہی بچائے گا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ 1.5 ارب ڈالر دیا، کعبہ جاؤ تیری کعبہ بچاؤ۔ میرے کو کعبے کو کوئی نہیں مارتا، تمہیں ماریں گے کیونکہ تم نے پہلے والوں کو مارا ہے۔ تو یہ تو مقافت العمل ہے، کعبے کو کون گرائے؟ کعبے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور وقت فتنہ ہی بات کرنے میں مزہ آتا ہے میرے دوستوں۔ سنو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو عربی النسل ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، قریشی ہیں، سرکار کے خاندان سے ہیں۔ عشق دیکھیں اہل عرب کا۔ میں نے ابھی آپ کو کہا نا مجنون بھی عربی کا تھا، لیلا بھی عرب ہی کی تھی۔ عشق مجازی بھی وہاں پر منسوب ہے، عشق حقیقی بھی منسوب ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے عرب کے تو دشت و صحرا بھی مٹھاس سے بھرے ہوئے ہیں، وہاں خشکی کہاں ہے؟ وہاں خشکی کا، وہاں خشکی تو اس بھیڑیے کے منہ پر ہے جو مسجد نبوی چیخ رہا ہوتا ہے، اس کے منہ کیا پر ہے؟ اس اندھے کے منہ کیا پر ہے جس کو چھینی سے ٹھوک کر آنکھیں اندر کر دی گئی ہے، جیسے آگ کا سوراخ پیچھے سے کس نے نہیں مارا۔ آپ عرب والوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں نا کبھی حضرت ابو ہریرہ کے چہرے، حضرت علی کے چہرے کو دیکھیں۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق ہیں عرب کے، مصطفیٰ کے ایسے غلام ہیں کہ سرکار کے روزے پر جا رہے ہیں تو روزے پر نہیں جاتے، پہلے حضور کے منبر پر جاتے ہیں۔ آپ جب عمرے پر جاتے ہو کسی ناخواں کو ساتھ لے جاتے ہو، نہیں لے جاتے تو کوئی مل جائے تو اس کو کہتے ہیں ذرا
تھوڑا کرنٹ تو پیدا کر، کرنٹ تو پیدا کر. تو وہ پڑھتا پھر کون پوچھے تیری بات رضا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہو تو میں ایسی مجلس میں آیا اور اس میں حضور کی محبت کا سمندر دل میں جوش مارتا. آپ جیب سے کچھ نظرانہ نکالتے کہ پکڑ بیٹا تیرا تو کام ہوا، اب میرا بھی کام ہو گیا، جا تمہیں جا جانا ہے تو جا، اب میرا کام ہوا. اور آپ روانہ ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کی منزل یہ ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں جائیں تو دل غافل نہ رہے کہ تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پر پیار آئے. تو عاشق پہلے چنگاری بھڑکانے کے لیے یادوں کی جگہوں پر، یادگاروں پر جاتے ہیں جہاں سے محبوب کا کمال ظاہر ہو، محبوب کی یادیں تازہ ہو، اور پھر آپ کے وجہ منیر کے قریب جائیں. یہ طریقہ بریلی والوں کا، بدایوں والوں کا، سرہند والوں کا، گورڑا والوں کا بعد میں ہے، یہ ملائی عرب والوں سے ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، سرکار کے خاندان کے ہیں، قریش الاصل ہیں. جب سرکار کی مزار شریف پر جاتے ہیں تو ڈائریکٹ مواجہ شریف پر نہیں جاتے. بولے اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر پر جاتے، قبر پر نہیں. کہاں جاتے بولیے، بولو زور سے، کہاں جاتے، کہاں جاتے؟ اور پھر منبر پر ہاتھ پھیرتے. نجدیہ سخت ہی گندی ہے طبیعت تھی، تجھے کیا ملا ہے؟ ہاتھ پھیرتے، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ جو مٹی لگ جاتی اس کو اپنے چہرے پر ملتے. میں نے کہا یہ عربیوں نے کیا نہیں؟ کہا کیا. تو میں نے کہا مانتا کیوں نہیں؟ میرے امام نے کہا افر منکر یہ بڑا جوش تعصب، آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا. ابے میرا مرید نہ بن، مصطفیٰ کا عاشق تو بن. مجھ سے چڑھ رہا تو چڑھ جا، لیکن مصطفیٰ کا غلام تو بن. صحابی رسول میری مائیں سنے. ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ مٹی جو ہاتھ پر لگ جاتی اس کو چہرے پر پھیرتے. شاگرد کہیں ہنسے نہ تو کہتے ہیں آقا بیٹھتے تھے. بولو سبحان اللہ. آقا بیٹھتے تھے یہاں تو طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ابے ہم عشق کے بندے ہیں. مجھے کراچی میں کہے گا عشق کے بھی بندے ہوتے ہیں. میں نے کہا تمہارے وہاں دیو کے ہوتے ہیں؟ یہ دیو کے ہوتے ہیں تمہارے وہاں؟ تمہارے وہاں دیو کے ہوتے. تجھ سے دیو خوش ہے تو میں کیا کروں؟ ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خود میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا؟ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. بات ختم. ایک پیغام